بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد کے حصول میں کامیابی کی 3 سٹیپس۔ مقاصد کا حصول بہت ہی پاورفل ہے اور ہماری زندگی میں کامیابی پر بہت ہی اثر انداز بھی ہے۔ جب ہم اپنے ڈیزائرز کے متعلق ڈریمز دیکھتے ہیں اور اسی ہی ڈائریکشن میں گولز اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک پاورفل شفٹ یعنی تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے۔ زندگی اب ایک بڑے ڈائریکشن اور پرپس کی طرف رواں دوا ہوتی ہے، اور جب یہ گولز حاصل کیے جاتے ہیں تو اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتی ہے، اور نہ صرف ہم کامیابی کے سینس کو محسوس کرتے ہیں بلکہ ہم مزید کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گولز جو ہم پراپرلی اسٹیبلش کرتے ہیں، اگر ہم اسے لکھ کے اور ڈیلی اس پر فوکس کریں تو یہ آسانی اور تیزی کے ساتھ اچیو ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر چند سٹیپس ہے جو آپ کے ڈیزائرز کی تکمیل کی کامیابی میں معاون ہو سکتے ہیں، لیکن اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہے۔ تھینکس فار یور سبسکرپشن۔ نمبر 1، مثبت تاثر کے ساتھ گولز کو اسٹیبلش کریں۔ ہم اکثر بہت سے ڈائریکشن میں کھینچے جاتے ہیں، پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایک گول کو بھی اچیو کیا جائے۔ اپنے گولز کو پریارٹی دینے سے اپنی زندگی کے تمام ایریاز پر نظر رکھیں، جیسے فیملی، ہیلتھ، کیریئر، فائنینسز اور فراغت کی ایکٹیویٹیز وغیرہ۔ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ہر شعبے میں کون سی گولز آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کی زندگی پر مثبت انداز میں اثر انداز ہوتی ہے۔ گول ایکسپرٹ برائن ٹریسی اپنی کتاب فلائٹ پلان میں ان گولز کی اچیومنٹ کی کامیابی کے فارمولے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 گولز کو لکھ کے اور لسٹ میں اس ایک گولز کی نشاندہی کرے جو آپ کی زندگی پر بہت زیادہ مثبت انداز سے اثر انداز ہو۔ وہ گول جو آپ کی میجر پرپس ہو اور آپ کی زندگی کے سفر میں بہت زیادہ کارآمد ہو۔ نیکسٹ، ٹریسی یہ تجویز بھی دیتا ہے کہ یہ گولز لکھنے کے بعد ایک صاف پیپر میں اسے ٹرانسفر کرے اور ان گولز کے حصول میں جو آبسٹیکلز یعنی رکاوٹیں ہیں ان کی روک تھام اور خاتمے کے لیے لائے عمل اور سلوشن تلاش کرے، اور ساتھ ہی ایسے سکلز ڈیولپ کرے جو ان کی تکمیل میں ہیلپ کر سکے۔ فائنلی وہ کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشنز ایک پلانز میں بدلے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایکشنز لے۔ نمبر 2، اچھے ریزلٹس کے لیے سمارٹ گولز اپنائیے۔ وہ گولز بنائیے جن پر فوکس ہو اور اچیبل ہو اور سمارٹ ہو، یعنی سمارٹ ایبریویشن ہے یعنی مخفف ہے، اسپیسیفک یعنی واضح، مجربل قابل پیمائش، اچیویبل قابل حصول، ریئلسٹک یعنی حقیقی اور فطرتی، اور ٹائم لیمیٹڈ یعنی محدود وقت کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمارٹ گول اس طرح ہوگی: میں اپنی لائف کوچنگ بزنس کو شروع کروں گا جو لوگوں کی لائف ٹرانزیکشن کے ساتھ مدد کرے گا 1 مئی 2015 سے۔ مؤخر الذکر گول اسپیسیفک ہے کیونکہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ تکمیل تک کون سی ٹرائی لینی ہے، اور ہر شخص بھی متعین کر سکتا ہے کہ یہ مکمل ہوگا یا نہیں، تو یہ مجربل ہوگا، اور ٹائم لیمیٹیشن موٹیویشن کی طرف مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گول اچیویبل ہے اور ریئلسٹک بھی ہے جو کہ سمارٹ کرائٹیریا کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سٹریچ کرنا ہوگا تاکہ گول کے حصول کے لیے ہمارے پوٹینشیلٹیز میں استحکام پیدا ہو، لیکن گول اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے فون سے دور یا اسے حاصل کرنا بالکل ناممکن ہو۔ نمبر 3، اپنی گولز کو رائٹ ڈاؤن کرنا بہت لازمی ہے۔ انہنریٹ اینی کلاؤسر بک میں ہے کہ پہلے گولز کو رائٹ ڈاؤن کرے یعنی لکھ کے پھر اسے عملی شکل دے۔ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسے لکھنا پہلا سٹیپ ہے۔ وہ اسکاٹ ایڈم جو کہ کامک سٹرپ ڈیلبرٹ کے کریٹر ہے، ایک وقت میں معمولی ٹیکنالوجی کا ورکر تھا کارپوریٹ امریکہ میں، جو یہ لکھنے میں ہر روز 15 منٹ سرو کرتا تھا کہ میں ایک سنڈیکیٹڈ کارٹونسٹ بنوں گا۔ بہت سے ریجیکشنز اور فیلیورز کے بعد اور اپنی ثابت قدمی کے ذریعے
آخر کار وہ ایک سنڈیکیٹڈ کارٹونسٹ بن گیا دنیا کے تقریباً 2000 نیوز پیپر میں، اور اب وہ تمام دنیا میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ اپنے گولز کو ڈیلی بیسس پر لکھنا یا جرنل یا نوٹس وغیرہ میں یہ فوکس اور اٹینشن لانے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں اور اسے ریئلٹی میں چینج کرتے ہیں۔ تھینکس یو فار واچنگ۔